نا وَلَكَ الْحَمْدُ کہیں تو حروف بڑے ہیں، ثواب بھی بڑھے گا اور نیکی بھی زیادہ ملے گی. تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مختصر درود. اب اس میں آپ اضافہ کریں. آپ پسند کریں گے آپ کو کوئی بغیر عزت کے پکارے؟ جناب بیرسٹر صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، عالم صاحب، مولانا صاحب، نبی کا صرف نام لے. میں وہاں بھی سیدنا و مولانا پیار سے کہوں گا. آپ درود ابراہیمی میں کہیں گے کہ جی اللہم صلی علی محمد ہے، میں وہاں سیدنا کہوں گا، کیونکہ نبی خود تو نہیں کہیں گے کہ مجھے سیدنا کہو، لیکن مجھے تو کہنا چاہیے نا. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے. تو کوشش کیجئے کثرت سے درود و سلام بھیجیے. علماء نے، صوفیاء نے اتنے درود، علامہ نبہانی نے افضل الصلوات علی سید السادات، اس میں کتنے درود شریف جمع کیے اور کتنے صیغوں کے ساتھ کتنے درود ہیں. جب پابندی نہیں ہے، منع نہیں ہے، جتنے بھی ہوں. مجھے اللہ نے توفیق دی، مجھے آتا، میں بھی درود کے الفاظ مقرر کر سکتا ہوں، لیکن صرف یہ کہ کوئی اس میں غلط معنی نہ ہو. باقی کوئی قید نہیں ہے. میں اکیلے پڑھوں، محفل میں پڑھوں، لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھوں، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پڑھوں، میں جمع کر کے پڑھوں، کوئی قید نہیں ہے. تو کوئی قید لگا کے یہ کہہ کہ نہیں جی اس طرح نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے. یہ حکم عام ہے اور شکر ہے کہ یہ توفیق ملی ہے. اچھا، شاہد صاحب کا ایک اور راول پنڈی سے سوال تھا کہ بہترین صدقہ کیا ہے، تو وہ بھی جواب دے دیجیے گا. اور ایک اسلام آباد سے ڈاکٹر شازیہ کا سوال تھا کہ 12 سال سے انہیں قطع تعلق. وہ ان کا گھریلو مسئلہ تھا، اس پہ بات کرتے ہیں. بہترین صدقہ حدیث شریف میں پانی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، افضل الصدقہ اس کو کہا جاتا ہے. اور ویسے اس کے علاوہ جو بھی نیکی انسان سے ہو سکے. پانی کی چونکہ ہمیشہ قلت مختلف علاقوں میں بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بستیاں ہم لوگ بجائے نئے شہر بنانے کے شہر بڑا کرتے رہتے ہیں، مسائل بڑھتے رہتے ہیں. تو پانی کے صدقے کو افضل، ویسے جو بھی برائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پاس نہیں ہے تو وہی کرنا ہے جو آپ سے ہو سکے. اور درود و سلام کے حوالے سے ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میں اس کو پڑھتا رہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے. جو سوال اگلا ہے کسی اور کا تھا، بس وہ ڈاکٹر شازیہ کا تھا. ڈاکٹر شازیہ جیسی وہ تمام بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، مائیں، خواتین ہیں نا، یہی 4 روپ ہوتے ہیں. وہ تمام خواتین جن کو ان کے قرابت دار، باپ، بھائی، بیٹے، شوہر چھوڑ دیں یا ان پر الزام لگائیں یا ان کے ساتھ بدسلوکی کریں، وہ کمزور ہیں ان کو دبائیں یا کسی طرح بھی ان کے ساتھ زیادتی کریں. ماں باپ نہیں ہیں تو بھائیوں پر بوجھ ہو جاتی ہیں بہنیں. اولاد نے شادی کر لی تو ماں یا بہن بوجھ ہو گئی. اس طرح بھی ہوتا ہے. بدسلوکی کرنے والے یہ یاد رکھیں دنیا 4 دن کی ہے. یہاں مزے کر لیجئے آپ اپنی مرضی کے مطابق، جس کو آپ مزہ سمجھ رہے ہیں، ہے نہیں وہ آپ کر لیجئے. آخر تو آپ نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے اور پورا آخرت تک برزخ، اور اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کیا کریں گے آپ وہاں؟ یہ آپ کی اکڑ، آپ کی ناموری، آپ کی دولت، آپ کے یہ خیالی مزے بچا لیں گے آپ کو وہاں؟ یہ میرا کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں، یہ حقیقت ہے، ہونا ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں 3 مرتبہ فرمایا عورتیں تمہارے بس میں ہیں، یعنی قید میں ہیں، تمہارے قابو میں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. شوہر ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ان سے ہی تعلق ہے نا عورت کا. کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے اور کسی کی بیٹی ہے.
ہر جگہ کہیں بھی اگر آپ زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں کسی رشتے میں، آپ ذمہ دار ہیں اور آپ جواب دہ ہیں. اور میں پھر کہوں گا ہمارے ہاں عورتوں سے انصاف نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، عدل نہیں ہوتا. اور جن گھروں میں ذرا ناموری یا دوسرے سلسلے زیادہ ہیں وہاں زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں اور دیکھنے میں بھی آتی ہیں، سننے میں بھی آتی ہیں. اگر آپ کے ماں باپ نے یا بہن بھائیوں نے یا کسی نے آپ کے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہے اور آپ کی کوئی غلطی فی الواقع نہیں ہے، ان ریئل نہیں ہے، تو آپ مجرم نہیں ہیں. وہ قطع رحمی کے مجرم ہوں گے، ان کو اس کا جواب دینا نہ ان کا فرض قبول ہوگا نہ ان کا نفل قبول ہوگا. اور اگر کوئی بات ہے، کیونکہ ہمارے تک جتنی رپورٹ آئی ہے ہم اس کے مطابق بولیں گے، اور اگر کوئی بات ہے تو ان کو خلاصی کرنی چاہیے. اس طرح بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں قطع تعلق نہیں ہوتا، اور جو کرتے ہیں پھر وہ محروم رہ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. ٹھیک. علامہ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ درود پاک کا پڑھنا کب فرض اور کس وقت واجب ہو سکتا ہے؟ اس پر مذاہب ہیں. اچھا. مذاہب کا مطلب مختلف لوگوں کے طریقے. لازمی ایک مرتبہ تو فرض ہے زندگی بھر میں، اگر نہیں پڑھا تو. ابن جریر فرماتے ہیں یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، یعنی پسندیدہ ہے، بار بار پڑھو. صحیح. طویل یہ کہ ایک سے زائد پڑھنا مستحب. دوسرا مذہب کے فی الجملہ واجب ہے، کوئی تعداد مقرر نہیں، پڑھتے رہنا ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں درود بھیجنا فرض ہے. تیسرا مذہب عمر بھر میں ایک مرتبہ واجب، کیونکہ امر مطلق تکرار نہیں چاہتا. ابن عطیہ کہتے ہیں نبی پر درود ہر حال میں سنن مؤکدہ کی طرح واجب، ترک کی گنجائش نہیں. جو غفلت برتے گا بے نصیب ہوگا. چوتھا مذہب نماز کے آخری قعدہ میں تشہد اور سلام کے درمیان واجب. پانچواں پہلے تشہد میں واجب. چھٹا نماز میں واجب مگر مقام معین نہیں. ساتواں کثرت سے پڑھنا واجب، تعداد کی قید نہیں، یہ مالکیہ کہتے ہیں. آٹھواں کہتے ہیں جب بھی ذکر کیا جائے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کنجوس ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا علامہ صاحب، جیسے آپ بار بار ایک بات آپ دہرا رہے ہیں کہ ہم نے ہر وقت پڑھنا ہے، ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہیے، تو کبھی کبھی ایسا بھی لمحات ہوتے ہیں کہ ہم باوضو نہیں ہوتے، تو کیا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ادب نہیں ہے وہ، لیکن پڑھ سکتے ہیں. جیسے مجبوری ہے، گھر سے باہر ہیں کہیں کسی کام میں، لیکن زبان کو جو ہے وہ تر رکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نا، ہم وہ لفظ نہیں لا رہے کہ مجبوری ہے یا میں پاک نہیں ہوں یا مجھ پہ غسل واجب ہے، یا محبت کا تقاضا ہوتا ہے. میں ویسے بھی کسی کی طرف کوئی چیز پھینکتا ہوں اور بڑے پیار سے ادب سے رکھ کے پیش کرتا ہوں، یہ طریقے ہوتے ہیں. تو مجھے محبت ہوگی تو میں چاہوں گا پوری توجہ سے پڑھوں اور اس طرح پڑھوں کہ مجھے خود حضوری محسوس ہو، تو وہ ادب ہے. لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں. عورتیں خاص طور پر جو ان کے خاص ایام ہوتے ہیں ان میں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، باقی سب کچھ پڑھ سکتی. یہ ذکر بھی کر دوں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے. جی اچھا علامہ صاحب، یہ درود شریف کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، درود و سلام، کیا دور و نزدیک کا بھی کوئی قید ہے کہ یہاں سے پڑھیں اور وہاں نہ؟ جلاء الافہام ایک کتاب ہے، لکھنے والے علامہ ابن قیم، بہت بڑے علماء میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. یہ عبد نکرہ اور نفی کے تحت لیسا کا لفظ ہے نا، تو مانا ہوگا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود بھیجے الا بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے. اللہ سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے کہیں بھی ہو وہ. صحابہ نے پوچھا حضور بعد از وفات بھی سنیں گے؟ تو فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے
زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا، یعنی نبی زندہ ہوتے ہیں، صرف پردہ کر جاتے ہیں۔ کتاب ہے فضائل درود شریف، اردو میں انگلش میں ملتی ہے۔ اس میں یہ حدیث نقل کی ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی کہیں بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، یہ بندہ اس کے باپ کا نام لے کر اس کا درود یعنی اس کے الفاظ میں مجھے پہنچاتا ہے۔ پہلی حدیث میں نے بتایا خود سنتے ہیں، دوسری حدیث میں بتایا پہنچاتا۔ اس فرشتے کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ اب میں منہ میں پڑھ رہا ہوں، میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز نہیں نکل رہی، وہ فرشتہ سن رہا ہے، مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ تو جن کی قبر پر مقرر دربان کی یہ شان ہے، اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ تو فرشتوں کا پہنچانا پروٹوکول ہے۔ میں اس کا جواب دے دوں، ہمارے پاس بھی تو یہ فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین، اللہ دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، پھر یہ کیوں؟ یہ گواہ بنتے ہیں، جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے آگے سے کہیں یا اللہ تجھے نہیں پتا، تو نہیں دیکھ رہا، تو نہیں سن رہا؟ تو یہ گواہ بنتے ہیں، اور کل کو یہ پروٹوکول کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، وہ گواہ بنتے ہیں، اور یہ پروٹوکول بھی ہے ان کا، خود بھی سنتے ہیں۔ اور اب تو مادیات نے اتنے مسئلے حل کر دیے، وہ کہتے ہیں نا نارتھ پول سے کوئی پکار رہا ہے تو ساؤتھ پول پہ سن رہے ہیں۔ مادیات کا یہ عالم تو روحانیات کی کتنی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ایک بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور پھر یہ ایمان افروز گفتگو اسی طرح سے جاری رہے گی اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور یہاں پر آج ہمارا جو موضوع ہے گفتگو ہے وہ ہے درود و سلام، اور بہت عمدہ گفتگو علامہ صاحب کی آپ لوگوں نے سنی اور ہم بھی سن رہے ہیں، اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ گفتگو اس طرح سے ہی چلتی رہے اور کوئی بریک نہ آئے اس پروگرام میں، لیکن بہرحال کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں پروگرام کی، بریک بھی لینا ہے، دوسرے سیگمنٹس کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو ابھی اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے دو ثنا خان رسول نے، ان کا تعارف میں آپ سے کراتے چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد طاہر اور محمد ریحان، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ننھے ہمارے مہمان محمد حسین، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ آج آپ بسم اللہ کے لیے آئے ہیں، ہے نا؟ مائک نہیں ہے نا اس کے پاس۔ اچھا، ابھی چلیں ان سے بات بھی ہوگی، میرے خیال ہے نعت پہلے سنیں۔ میں چاہوں گا ریحان صاحب اور طاہر صاحب ایک نعت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو،
ہمیں روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام، حسین، پورا نام بتائیں۔ محمد حسین۔ ماشاءاللہ۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے کہیں، لیکن آپ آئے ہیں یہاں پر تو میں آپ کو جیسا کہوں گا ویسا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم، الف الف با با تا تا سا سا جیم جیم ہا ہا خا خا دال دال زال زال را را زا را سین سین شین شین صاد صاد ضاد داد طا را ظا را عین عین غین غین فا فا قاف قاف کاف قاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا ربی ربی یسر یسر ولا ولا تعسر تعسر وتمم وتمم بالخیر 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 بالخیر، اللہم اللہم صلی صلی وسلم وسلم وبارک وبارک علی علی سیدنا سیدنا و مولانا ومولانا محمد محمد وعلی وعلی آلہ آلہ و اصحابہ واصحابہ اجمعین۔ اجمعین۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ یہ آپ کے لیے دل پسند والوں نے گفٹ بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ پورا قرآن شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آپ نعت خوانوں کے لیے بھی یہ برج پاور کی طرف سے گفٹ ہے، آپ جاتے ہوئے ضرور ساتھ لے جائیے گا۔ بہت شکریہ۔ حسین، ہم سب موضوع کی طرف واپسی آتے ہیں۔ اہل بیت اطہار پر درود و سلام پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آ کر پوچھا گیا تھا کہ سلام پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا، درود کیسے بھیجنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود بتایا نا، درود ابراہیمی، اس میں یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
کما صلیتا علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. تو اس میں صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے یا نہیں؟ تو آل سے مراد اہل بیت بھی ہیں، اور بعض دوسری روایات میں باقاعدہ اہل بیت کا لفظ موجود ہے. تو آل سے مراد اولاد گھر والے بھی ہیں، اور آل سے مراد تمام فالوورز بھی ہیں جو سچے آپ کے متبع ہوں، پیروکار جو سچے. چنانچہ قرآن میں آل فرعون کا لفظ ہے، تو فرعون کی تو اولاد نہیں تھی، تو اس سے مراد کون ہوئے؟ اس کے ماننے والے، وہ جو ٹرو فالوورز. تو یہاں تمام وہ آ جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، بلکہ حضرت سیدنا امام شافعی کا وہ شعر ہے، اہل بیت تمہاری شان کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ جو تم پر درود نہیں بھیجتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ شعر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. بے شک. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اہل بیت رسول ان کی عزت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو سورہ احزاب میں ذکر موجود ہے، تو ان میں حضور کی ازواج اور اولاد سب شامل ہیں. درود پاک کے حوالے سے کافی لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ کیا صرف عربی زبان میں ہی پڑھا جائے گا؟ جی آپ کے ہاں میرا خیال ہے جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ان میں سے اکثر درود و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ. کیا یہ عربی ہے؟ اردو زبان، یہ اردو فارسی کے مکس الفاظ ہیں. اسی طرح خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. کتنے لوگوں نے سلام لکھے ہیں. حفیظ جالندری نے شاہ نامہ میں لکھا. اس کے علاوہ عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہر زبان میں ہوں گے ملے. تو اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ساری زبانیں جانتے ہیں، مگر پسند ان کو عربی ہے. تو اگر عربی میں ہو اور وہ درود و سلام عربی میں ہو، فارسی میں ہو ادب والا، اور ادب سے پڑھا جائے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر ادب سے پڑھنا درود و سلام، یہ بہت اچھی بات. کوئی یہ کہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر، تو درود و سلام میں ہاتھ باندھنا کیسا؟ تو نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے درود و سلام ہی پڑھتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک. اگر آپ دیکھیں نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، منہ بھی آپ کا قبلے کی طرف ہے، ادب سے کھڑے ہیں اور درود و سلام ہی تو پڑھ رہے ہیں. سبحان. تو درود و سلام ادب سے پڑھیں، اور الفاظ بھی ادب والے ہوں. بالکل. ان میں ادب موجود ہو، کسی طرح بھی شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو. صحیح. علامہ صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اذان اور اقامت سے پہلے درود کا پڑھنا کیسا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام سے پہلے، ہر نیک کلام سے پہلے درود پڑھو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے اذان کے بعد خاص طور پر حکم ہے، موجود ہے کہ جس طرح مؤذن کہے وہ الفاظ کہو، اور اس کے بعد مؤذن بھی اور آپ بھی درود پڑھیں، پھر دعا کریں. وہ جو اللہم رب ہذہ الدعوۃ، وہ جو دعا ہے وہ بعد میں، درود اس سے پہلے. ایک تو وہاں حکم، اور پھر یہ بھی کہ ہر نیک کلام سے پہلے. تو اذان نیک کلام ہے یا نہیں؟ تو درود پڑھنا چاہیے. قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے، اقامت سے پہلے دروشی پڑھنا چاہیے. یہی ذکر اس میں فضائل درود شریف کتاب میں بھی ہے اور القول البدی میں بھی ہے. اسی طرح دیگر جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک باب ہوتا ہے کہ کن کن موقعوں پر خاص طور پر پڑھنا چاہیے. ان میں یہ ہے. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہے ٹائم آپ کے پاس؟ جی بالکل. مکھی یہ جو ہے شہد کی بی کہتے ہیں اس کو، جی شہد بناتی ہے، پھیکا رس، پھولوں کا رس چوستی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، کیونکہ وہ مکھی گندگی پر بھی بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ نے اس کو اتنی جرأت نہیں دی، اجازت نہیں دی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر بیٹھے. ایک مکھی حضور کے ارد گرد جیسے طواف کرتے نا، گھوم رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ شہد کیسے بنتا ہے. حضور اس مکھی سے بات کر رہے ہیں.
تو اس نے کہا کہ ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں اور جا کے چھتا جس کو کون کہتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، وہاں بنتا ہے. تو فرمایا وہ تو رس تو پھیکا ہوتا ہے، میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا آپ کی برکت سے. سبحان اللہ. مکھی جواب دے رہی ہے آپ کی برکت سے. وہ کیسے؟ کہ جی ہم جب رس چوس کے جاتی ہیں پھولوں کا، اور جو مکھی ہماری وہاں سردار بیٹھی ہے کون میں، ہم بھی اور وہ بھی درود پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو درود کی برکت سے، یہ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے، بالکل. تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. میں نے اس سے جو بات نکالی ہے اور سنانی ہے وہ آپ کو، وہ کیا ہے؟ درود پڑھنے سے پھیکا رس میٹھا ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل. بے شک. میرے پھیکے اعمال، اللہ اکبر. میرے پھیکے کام درود پڑھنے سے اثر والے ہو جائیں گے. بالکل. بے شک. تو میں درود شریف پڑھوں تو میرے وہ تمام کام جن میں کوئی کہتے ہیں نا مٹھاس نہیں ہے یا اثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے میٹھے کر دے گا، ان کا مجھے پھل ملے گا. بے بے شک. شک. ایک جملہ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، عربی میں پڑھا تھا، اردو میں آپ کو سنا رہا ہوں، تمام لوگ سن لیں. ہم اپنے ماؤں کے بطن سے 9 مہینے بعد نکلتے ہیں. 9 کا عدد یاد رہے. جب نکلتے ہیں پاک صاف ہوتے ہیں، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے